بینگ اے ٹیچر، بینگ اے پروفیسر، بینگ ایجوکیٹر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں تو وی ٹیچرس، وی پروفیسر، وی ایجوکیٹرس، وی انٹلیکچوئلس، وی آل ہیو ٹو ورک بیانڈ دا باؤنڈریز. دس از نواب علی راہو، اسسٹنٹ پروفیسر، پریزنٹلی ورکنگ ایٹ گورنمنٹ ڈگری کالج کوہسار حیدرآباد. میں سندھ کے ایک مشہور گاؤں گوٹ شمیر راہو میں پیدا ہوا، وہاں پلا بڑا. میری پرائمری ایجوکیشن گوٹ شمیر راہو سے ہوئی، اس کے بعد مڈل اسکول سب راہو. ہماری کمیونٹی کے بیشتر اسٹوڈنٹس گاؤں کے، قصبے کے، علاقے کے لوگ حالاں جاتے تھے پڑھنے سعید آباد، لیکن میرے پیرنٹس نے ڈیسیشن لیا کہ مجھے گورنمنٹ مڈل اسکول سابروں میں پڑھنا چاہیے تاکہ کمیونٹی سے تھوڑا علیحدہ ہوں اور اچھا پڑھ سکوں. اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول سیکنڈ سے میٹرک کی، اس کے بعد گورنمنٹ کالج سیکنڈ سے انٹرمیڈیٹ وتھ ڈسٹنکشن کی. اس کے بعد میں نے مہران یونیورسٹی میں مائننگ ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن لی، جہاں میں اس کو کنٹینیو اس لیے نہیں کر سکا کہ مجھے 1988 میں جے ایس ٹی مل گئی تھی. اس وقت نگران حکومت کا دور تھا، قاضی اختر چیف منسٹر تھے، تو وہ جو ہے جاب میرے زندگی میں بڑی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی. فنانشلی ساؤنڈنیس، کیونکہ آئی واز بلانگنگ ٹو اے ہمبل فیملی. ہم لوگ جو ہیں، ہم رورل ایریا کے لوگ بہت ساری لائبلٹیز کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں جو ہے بہت ساری دشواریاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ دشواری فنانشیل ایک سائڈ نہیں ہوتی، لیکن بہت ایڈورسٹیز اور کیلیمٹیز بھی ہوتی ہیں جو سوسائٹل ہوتی ہیں، سراؤنڈنگ میں اور کوئی ایشوز ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہماری جو ہے گرومنگ تھوڑی ہیمپرڈ ہوتی ہے، اپڈیٹ نہیں ہوتی. تو جیسے مجھے جے ایس ٹی ملی تو وہ میں نے جے ایس ٹی بھینڈو شریف، ایک سندھ کا مشہور گاؤں ہے راہو کی سائڈ پہ، وہاں پر پھر میں نے سوچا کہ یہ سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام نزدیک پڑتی ہے، تو پھر میں نے وہاں بی ایگریکلچر میں داخلہ لیا اور وہاں سے بی ایگریکلچر کی. اس کے بعد بی ایگریکلچر کرنے کے بعد میں پتہ چلا کہ بی ایگریکلچر کا سندھ میں اتنا زیادہ اسکوپ نہیں ہے، اور جابس جو ہے کی اپرچونیٹی بہت لمیٹڈ تھی. تو میں نے جو ہے فار دا سیک آف کیریئر ڈیولپمنٹ تو میں نے بی ایڈ کی. بی ایڈ کے بعد ایم ایڈ کی. ایم ایڈ کرنے کے بعد مین وائل میں نے کمیشن کا ایگزام دیا، پی سی ایس دیا. تو ہم بیراڑی کے لوگ تھے، اور ایسے ہمیں اپنی لینگویج پہ کانفیڈنس نہیں ہوتا تھا. جسٹ ٹو میٹ وتھ ایکسپیرینس میں اپیئر ہو گیا. جیسے میں اپیئر ہوا پی سی ایس میں تو میری جو ہے وہ کوالیفائی کر لی، میں نے ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کر لی. کوالیفائی کرنے کے بعد مجھے انکریجمنٹ ملی، وہاں پر مجھے ایم ایڈ ہو گئی میری. تو میں اپیئر ہوا سندھ پرسو کمیشن میں لیکچرار کے ایگزامینیشن میں. 1998 میں فرسٹ ریٹن ٹیسٹ کا اجرا ہوا تھا، فرسٹ ٹائم ریٹن ٹیسٹ تھی، اور اس میں فرسٹ سبجیکٹ ہمارا ایجوکیشن کا تھا. اور اس بیچ میں 2000 والی بیچ میں ہماری ریکروٹمنٹ ہوئی، جس میں میرا ریٹن میں بھی اور وائوا میں تھرو آؤٹ بیچ میں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن ہے، اور میں نے بطور لیکچرر جوائن کیا. جب لیکچرر جوائن کیا تو میں نے اپنے آپ کو ریکال کیا، میں نے اپنے آپ کو ریوزٹ کیا کہ لیکچرر کے لیے تو میں نے بہت کم محنت کی ہے. جب تک جہاں however I have worked a lot for the preparation of PCS and CSS, which I could not appear because of the newly implementation of laws introduced by پرویز مشرف. تو میں نے سمجھا کہ بہت سارے لوگوں کو ہمارا جو کلچر ہے، جیسے ہم ریڈی میڈ چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں، تو شاید مارکیٹ میں کوئی ایسی بک نہیں ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اپیئر نہیں ہو رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ میں 2000 میں لیکچرر بن گیا تھا. 2001 کے ایڈورٹائز میں نے دیکھا تو وہاں پر سرکولر لگا ہوا تھا سندھ پرسو کمیشن کے گیٹ کے باہر کہ 2 seats آر ویکینٹ، دیز آر ناٹ فلڈ بیکاز آف سوٹیبل کینڈیڈیٹس. تو مجھے ذہن میں آیا، کیونکہ میں نے بہت محنت کی تھی اور ڈائیورسٹی آف کریکولا بہت ہے بی ایڈ ایم ایڈ میں. اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج بھی ہوگی. علامہ اقبال کا کورس علیحدہ ہے، سندھ یونیورسٹی کی بی ایڈ ایم ایڈ علیحدہ ہے، کورس علیحدہ پڑھاتے ہیں، اکا دکا ملتا ہو. اور سکھر کالجوں سے بی ایڈ ہوتی تھی، ٹنڈو جام یونیورسٹی اس وقت بی ایڈ کرا رہی تھی. تو ان سارے کو کمپائل کر کے میں نے جو ہے نا ایک بک
لانچ کی، اس کو کمپائل کر کے اسینشلس آف ایجوکیشن، اسینشل ایجوکیشن جیسے آئی وہ میری پذیرائی کا سبب بھی بنی، وہ بڑی کامیاب کتاب بھی ہوئی، اور اس کے بدولت جو ہے سینکڑوں لوگ جو ہے وہ 17 گریڈ ہیڈ ماسٹر بننے میں کامیاب ہوئے۔ اور آج بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ، میں تو خود 18 میں ہوں، میرے اسٹوڈنٹ 19 میں ہیں اور 20 میں پہنچنے والے ہیں۔ بیکاز آف دیٹ بک میرے سندھ میں پورے میں جاننے لگے، اور ایک وسیع حلقہ، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ برسر روزگار بن گئے۔ تو ان کی دعاؤں کے بدولت تو میری جو ہے نا جرنی اور کامیاب ہوئی، اور پھر میں نے دوسرا جو ہے 2003 کمبائن کمپیٹیٹو PCS پاس کیا، اور وائوا میں بھی پاس ہوا، لیکن آئی واز ناٹ ایلوکیٹڈ، وہ کیونکہ ابھی تک کنٹروورشل ایگزام ہے۔ اس کے بعد میرا کیریئر جو ہے بطور ٹیچر چل رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کبھی کبھی ڈس اپائنٹمنٹس آ جاتی ہیں۔ وہاں PCS 2003 میں نہیں ہوا، اس کے بعد تھوڑی اور اسٹرگل تھی، وہاں رزلٹ نہیں آئی، تو میں نے تھوڑا عرصہ ٹو میٹ ود ایکسپیرینس ٹو کوپ ود دا فائنانشیل ہارڈشپس، تو میں نے انشورنس فیلڈ جوائن کی، وہاں بھی 3-4 سال رہا۔ وہ بہت بڑا ایکسپیرینس ملا مجھے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا اور مارکیٹنگ، اور دنیا کے لوگوں سے ملنا بیٹھنا، سیمینار، اس نے ایکسپوجر نے بھی مجھے بڑا انرچ کیا۔ اس کے بعد 2015 میں ایک USAID کی اسکالرشپ اناؤنس ہوئی، ماسٹر ایجوکیشن اسکالرشپ پروگرام، تو جیسے ایڈورٹائز آئی، ہمیں زیادہ پتہ نہیں تھا، میں نے اپلائی کیا، بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا، حیدرآباد کے، تھرو آؤٹ پاکستان کے۔ پھر ہم نے جو ہے وہ فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، آلموسٹ اٹ ٹک 1 ایئر، پروسیس جو ہے کافی ویگورس پروسیس تھا۔ اس میں جو ہے الحمدللہ جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوئی۔ پھر جو ہے لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا کہ آپ GRE اور ٹوفل کے ساتھ آئیں سیرینا ہوٹل میں، اور وہاں انٹرویو ہوا ہمارا، فائنل جو ہے میرے سلیکشن ہو گئی۔ اور جب ہم جا رہے تھے USA امریکہ، تو ہمیں کونسلیٹ جنرل نے بتایا کہ 50 اسکالرشپ تھی، اور تھرو آؤٹ پاکستان 3000 لوگوں نے اپلائی کیا تھا، آپ سکسیزفل بندے صرف 27 سکسیزفل بندے جا رہے ہیں امریکہ، تو لہٰذا خیال کیجئے گا ان پیسوں کا جو امریکی عوام کا، اٹس اے ہارڈ ارنڈ منی، تو ان کو یوٹیلائز کریں تاکہ واپس آئیں تو اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ تو زندگی، دا ٹریجیکٹری آف مائی لائف، جرنی آف مائی لائف از سم ہاؤ ٹربیولنٹ، اور سندھ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ اور پاکستان میں یہ سموتھ لائف کسی کی بھی نہیں ہے، اور یہاں پر اپرچونیٹیز کم ہوتی ہیں یا کبھی کبھی نکلتی ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ جب مجھے اتنی ساری تکالیف اور سلیکشن آف فیلڈ میں ایشو آئے، تو میں نے جو ہے 2002-03 سے بھی کوشش کی ہے کہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو میرے حلقے عوامی رفقامی، یا میرا ایجوکیشنل کیریئر کاؤنسلنگ پیج بھی ہے فیس بک پہ، تو کوشش کرتا ہوں کہ جو نوجوان ہیں جو یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ان کو ہیلپ کر سکوں ان دا فیلڈ آف سلیکشن آف دیئر فیلڈ، اور وہ مارکیٹیبل سبجیکٹ ہی چوائس کریں، ان کو سلیکٹ کریں، تاکہ آئندہ ان کو روزگار میں حاصل کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ تو اس حوالے سے میں نے کافی دوستوں کو الحمدللہ نہ صرف ہیلپ کی ہے، ان کو گائیڈ کیا ہے، آج وہ اچھے مقام پر ہیں، دے آر امپلائڈ، ان کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے دلی اطمینان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بینگ اے ٹیچر، بینگ اے پروفیسر، بینگ اے ایجوکیٹر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، تو وی ٹیچرس، وی پروفیسر، وی ایجوکیٹرس، وی انٹلیکچوئلس، وی آل ہیو ٹو ورک بیانڈ دا باؤنڈریز۔ ہمیں صرف اپنے لمیٹیڈ یا ریسٹرکٹیڈ ایریا پہ کام نہیں کرنا، لیکن ہمارے جو ہے سراؤنڈنگ میں ان کو، بچے کو، نوجوانوں کو گائیڈ بھی کرنا ہے، تربیت بھی دینی ہے، اور جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے ہر چیز کرتے ہیں تو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ فلنتھراپسٹ ایٹیٹیوڈ، ہاں کہ ہم معاشی طور پر مضبوط نہ ہوں، لیکن ہم خیالات میں، علم میں، نالج میں، کیونکہ میری زندگی کا یہ سبق یہ ہے، میں نے زندگی جو حاصل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرنس جو ہے، گیپ جو ہے، نوئنگ اینڈ ناٹ نوئنگ کا ہے، جانکاری کا اور پتہ نہ ہونے کا ہے، اگنورنس کا ہے۔ تو یہ گیپ اگر تھوڑا کم کر سکتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں، جن کے پاس ریسورسز ہیں، جن کے پاس نالج ہے، جن کے پاس ایکسپوجر ہے، جن کے پاس ایجوکیشن ہے، تو لہٰذا ہمیں فرض بنتا ہے
ہم پر فرض ہے کہ ہم نوجوانوں کی اور اپنی قوم کی اور اپنے رفقا کی، اپنے ملک کی خدمت کریں۔